رات میں آج خواب دیکھا، تین سانپاں دیکھا، میرے پیچھے بھاگ کیا جن ہے تیرے آنکھ پہ. بولتے کہ بیکانیر کا شریف مسلمان پوچھتا میری آنکھ پہ جن ہے حضرت، اس کو ہٹانا کا حساب 21,000 روپے لگیں گے. خواب دیکھا گئی کو 21,000 کا مردہ نکالا گئی کو. رے بڑے بھائی جن بھی پریشان ہیں، میرے نام پہ کتنا کاروبار کر لے رہی ہے مولویاں بلکہ انہیں بھی ٹینشن میں پھگٹ میں میرے کو بدنام کر کے رکھے. ابے دیوانے، میں جہاں بولے وہاں نہیں آتا رے بڑے بھائی، کئی کو بدنام کر رہا میرے کو. جنات میں بھی یہ مولویوں کا تذکرہ چل رہا ہے. پھگٹ میں جن 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 بول کے یہ ہماری بھولی عورتیں ہیں. دیکھو یہ پیارے عورتیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی. عامل صاحب میری بچی کی شادی ہو رہی نہیں. عامل صاحب جن ہے بچی کے آنکھ پہ. ہاں ابے بچہ نہیں مل رہا وہی ٹینشن ہے. بولے تو جن کو لا کے کہاں سے ڈال رہا رے بڑے بھائی. عجیب و غریب مسئلے ہمارے پاس. اتنا ہولا بنایا گیا سنیوں کو، اتنا ہولا بنایا گیا، اتنا ہولا بنایا گیا. خواب دیکھے تو مصیبت، شام میں بلی آ گئی تو مصیبت، ٹھوکر لگ گئی تو مصیبت، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مصیبت. آج ہی ہم لوگ آ رہے تھے، آتے آتے ہلو ایک دوسری گاڑی آ کے ہماری گاڑی کو ایسا پپی لے کے چلے گئی. ہاں اچھا وہ میں تھا بول کے خاموش بیٹھ گیا، ورنہ وہ چکن والے ہیں دیکھو بیچارے، ارے انہوں تو پہلے ڈرے ہوئے اتنی ہے. انہوں زکات نکال، تیری گاڑی کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا اس لیے تو گاڑیاں ٹکرا دیے، جنات کی بحث تھی. انہوں چکن کے پیسے جتنے آج کمایا پورے نقشبندی صاحب کو دے دیتا تھا. پھگٹ میں تقریر سے پہلے ایک نذرانہ توڑ لیتا تھا میں، مگر اچھا ہوا شریف آدمی ہو بلکہ کچھ بھی نہیں کرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال
عز وجل في كلام الله القديم والعظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فروز پیر طریقت حضرت مولانا سید حاتم چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، وہ حضرت امام صاحب قبلہ جامع مسجد بیکانیر، وہ جلیل القدر علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج بیکانیر میں آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ آج ہم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کے لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ میں قرآن پاک کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اولیاء اللہ سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اس کا کرم ہے، اس کے حبیب پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ اگر آپ اس نعمت پر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تو کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، کیونکہ یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ کسی مولوی صاحب کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی، کسی صوفی صاحب کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ جتنے بزرگ علماء، صلحاء، پیران کامل، اولیاء آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کے مبلغ ہیں۔ کوئی اہل سنت والجماعت کا سپہ سالار ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کا کمانڈر ان چیف ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کا ریڑھ کی ہڈی ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کا محافظ ہے، پاسبان ہے، مگر سن لیں اہل سنت والجماعت کا بانی نہ حضرت غریب نواز ہے، نہ سرکار غوث العظم دستگیر ہے،
اس جماعت کو نہ کسی صحابی نے بنایا، نہ کسی ولی نے بنایا، نہ کسی پیر نے بنایا۔ جماعت اہل سنت والجماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ حضور کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر حضور پاک علیہ السلام ہیں، اور اب ہمیں وہی عقیدہ چاہیے جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا عقیدہ نہیں چاہیے۔ بولیے نا، چاہیے؟ ذرا زور سے بولیے بھائی۔ دیکھو آج کل مولویوں کا عقیدہ الگ ہے، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا عقیدہ الگ ہے۔ آج کل کے یہ جو زکوٰۃ کے صدقے کے فطرے کے مولوی ہیں، جو در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، اولیاء کی گستاخی کرتے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، جو سرکار غریب نواز کے پاس جانا شرک و بدعت سمجھتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی مدد لینے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر ان کی مزارات کو چومنے کو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ یہ مولویوں کا لایا ہوا عقیدہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور میں سیکنڈ فلور پہ ہوں۔ سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ کہیں دیکھتے دیکھتے گردن تو درد نہیں ہو رہی، مگر میری گردن درد ہو رہی یوں دیکھتے دیکھتے۔ آپ کو بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بھائی؟ آپ ایمانداری سے بولیے، آپ کو اللہ رسول کا دیا ہوا عقیدہ چاہیے یا ملا کا عقیدہ چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رسول کا عقیدہ چاہیے نا بھائی۔ تو آج قرآن سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ رسول نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے۔ دیکھیے، اگر ولی کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، ولی کی کرامتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ولی کی مزار کی کوئی اہمیت اگر نہیں ہے، ولی کے پاس جا کر اس سے فیض لینا اگر جائز نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں اللہ نے یہ ساری باتوں کو قرآن میں کیوں بیان کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ میں جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اللہ کی قسم یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم غوث پاک کے کتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ارے بیکانیر والے ڈرے ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں؟ بولو بھائی۔ ارے یار بہت ٹھنڈے لوگ مل گئے یار آج۔ حالانکہ قریشی برادری بولے تو سالڈ وائس والی ہوتی، پوری دنیا والوں کی آواز ایک طرف، قریشی برادری کی آواز ایک طرف۔ ارے اس کے نام پہ نکو جا بھائی، انہیں قریشی ہے بولتے حیدرآباد میں۔ ہاں بھائی، ہمارے پاس قریشی برادری بولے تو حیدرآباد میں دمدار لوگوں کو بولتے ہیں، اور یہاں بیکانیر میں بالکل ٹھنڈے لوگوں کو بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں غوث پاک کا کتا، کہتے ہیں نہیں؟ اپنے آپ کو کتا بنا کر بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، بزرگوں کے طرف کتے کی نسبت کرنا، اللہ کی قسم ہم نے یہ طریقہ بھی کسی مولوی صاحب سے نہیں لیا، یہ بھی طریقہ ہمیں قرآن نے عطا فرمایا۔ اب میں آپ کو ایسی چیزیں قرآن سے بتاتا جاؤں گا، آپ کا ایمان تعجب میں پڑ جائے گا کہ یار اتنی گہرائی قرآن کے اندر موجود ہے۔ پہلے شروع کرتے ہیں کرامت سے، کرامت، ولیوں کی کرامت سے بات شروع کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر ساتھ دیں گے تو آپ کو اتنی پیارے باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
ہم لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں، غریب نواز کی کرامتیں، سرکار محبوب الہی کی کرامتیں، قطب پاک کی کرامتیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کی کرامتیں، سرکار بندہ نواز کی کرامتیں، سارے پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار غوث الاعظم کی کرامت، بزرگان دین کی کرامت۔ جب ہم یہ کرامتیں بیان کرتے ہیں تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، سب بڑا ڈالتے بھائی سنیاں ہولا بنا کے رکھتے پبلک کو بولتے، اور یہ کہاں سے لا رہے بھائی یہ نئی کرامت، ارے کہاں ہے رے بھائی ایسا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ہمارے پاس تھوڑے پھیکم پھاک بھی کر دیتے، ہمارے لوگ چپ کے تو بھی اپنے مرشدوں کے کرامت آؤ، مرشد بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، مرید کرامت سنا رہا لوگ ہم یہ ایسے بعض بھامٹے لوگ بھی ہمارے پاس آ گئے مارکیٹ کے اندر، چندڑ لوگ ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ مگر ہم آج کل 14ویں صدی کے ملاؤں کی مرشدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پیرانے پیر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سردار اولیاء کی بات کر رہے ہیں، ہم اجمیر میں آرام کرنے والے سلطان الاولیاء کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دلی میں آرام کرنے والے ہندوستان کے راجہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے اللہ کی قسم، اور ولی کی کرامت صادر ہونا، ولی سے کچھ ایسی حرکت ہونا جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے، ایسے عمل کو کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ کرامت اللہ ہو کر، خدا ہو کر، رب ہو کر، خالق کائنات، مالک ذوالجلال ہو کر، اس رب ذوالجلال نے خود قرآن پاک میں ولی کی کرامت کو بیان کیا ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں ولی کی کرامت، قرآن میں ولی کی کرامت، اور ایسی کرامت بیان کرا، اللہ کی قسم آپ کی عقل دنگ ہو جائیں گی، آپ سننے کے بعد بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے، قرآن میں کرامت لکھی ہوئی ہے، اور ایسی کرامت اللہ کی قسم آپ کی عقل مرے تک بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے، اللہ نے یہ کیسے کروایا، یہ کیسے ممکن ہے۔ ایسی بے مثل و مثال کرامت اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ پہلے اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ یہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، ان کی باتیں سن کے، ان کی باتیں سن کے، ان کے بارے میں سن کے، ان کے بارے میں سن کے، کوئی سعودی عرب چلے گیا تو بھٹک گیا، کوئی ان کی صحبت میں رہے گا تو بھٹک گیا، کوئی دبئی چلا گیا تو بھٹک گیا، یہ عجیب و غریب لوگ مارکیٹ میں آ گئے۔ سنو میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ کس کا؟ حضرت، زور سے بولو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد نام کا ایک پرندہ آیا، آ کر حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ایک بڑی پاک دامن، عزت دار، عصمت والی خاتون ہے، ان کا نام ہے ملکہ سبا بلقیس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گی، داخل اسلام ہو جائے گی، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہدہد نے جب حضرت بلقیس کے بارے میں حضرت سلیمان کو تعارف کروایا تو حضرت سلیمان نے ایک لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کر بلقیس کو کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں۔ بلقیس کو کہا کہ آپ ایک وحدہ لا شریک اور میرے پروردگار رب العالمین کو اور مجھ کو اللہ کا رسول قبول کریں۔ تو حضرت بلقیس نے وہ ساری لیٹر کی تفصیل پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک خط لکھا حضرت سلیمان کو، لکھا کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ایک وحدہ لا شریک خدا کو مانتے ہیں، تو پھر آپ مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی آپ حق پر ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے پھر جواباً لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے
میں آپ کو ضرور کوئی ایسی چیز دکھا دوں گا جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ اطمینان کے ساتھ اسلام کو قبول کر سکیں گی۔ حضرت سلیمان کا یہ لیٹر پڑھنے کے بعد حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے۔ حضرت بلقیس ابھی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے۔ تو اب ذرا سن لیجئے، حضرت بلقیس اور حضرت سلیمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ وہ جو نکلی اپنے دربار سے، اب حضرت سلیمان کے پاس آنے والی ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اگر وہ دن بھر اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتی اور رات میں آرام کر لیتی تو ان کے دربار سے حضرت سلیمان کے دربار کو آنے کے لیے انہیں 2 مہینے کا وقت لگتا، کیونکہ وہ دور پلین کا، ٹرین کا، کار کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں اونٹوں پر کجاوے ڈال کر سواریاں کی جاتی تھی، رات ہوتی تو آرام کر لیتے، دن ہوتا تو سفر کرتے۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے سفر کرے گی اپنے خدام کے ساتھ، یہاں پہنچنے کے لیے ان کو 2 مہینے کا وقت لگے گا۔ کتنے؟ زور سے بولیے۔ تو اب وہ سفر کر کے نکلی، 2 مہینے کا سفر طے کرتے 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 حضرت سلیمان کے دربار میں آ گئی، حضرت سلیمان کے علاقے میں آ گئی۔ اب بالکل یہ جو ہمارا جلسہ جہاں ختم ہو رہا ہے نا، بس حضرت بلقیس وہاں پر ہے، ادھر حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے۔ وہاں سے یہاں آنے کے لیے کتنی دیر لگتی؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 4 منٹ۔ حضرت سلیمان کو خبر ہوئی کہ اب حضرت بلقیس چند لمحوں میں آپ کے دربار میں داخل ہونے والی ہیں، تو حضرت بلقیس کے دربار میں آنے والی ہے تو حضرت سلیمان جو اپنی تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر حضرت سلیمان کا راج تھا، آپ کی سلطنت تھی، پورے جنات، انسان، حیوان، ساری اشیاء پر حضرت سلیمان کا سکہ چلتا تھا، دبدبا چلتا تھا۔ کہا وہ ملکہ سبا ہے، وہ ایک بڑی عزت دار اور عظمت والی خاتون ہے، جب وہ میرے دربار میں آئے گی تو عام درباریوں کی طرح وہ نیچے نہیں بیٹھے گی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی شان اور عزت کے مطابق ان کو ان کے تخت پر بٹھاؤں، جو وہ اپنے دربار میں جس تخت پر بیٹھتی ہے۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوا، تخت تو وہ لائی نہیں ہے، وہ تو بیچاری تنہا آئی ہے خدام کے ساتھ، تخت تھوڑی ساتھ میں لے جائیں گے؟ نقشبندی صاحب جلسہ کرنے جاتے تو اسٹیج تھوڑی ساتھ میں لے کے پھرتے ہیں، تو اب ان کو بٹھانا چاہتے ہیں حضرت سلیمان ان کے تخت پر۔ تو اب سنو، قرآن بیان کرتا ہے، حضرت سلیمان نے اعلان کیا، ہے کوئی میرے درباریوں میں؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا وہ دربار ہے جس میں بڑے بڑے جنات بیٹھے ہوئے، جنات، بڑے بڑے علماء، صلحاء، بزرگ، اولیاء بیٹھے ہوئے، اور عزت و شان عظمت والا دربار جس میں بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے اور تمام ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے، انسان و جن سب۔ حضرت سلیمان نے کہا، ہے کوئی تم میں جو بلقیس میرے دربار میں آئے اس سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ لے آ کر یہاں رکھ دے۔ حضرت بلقیس کہاں ہے؟ 5 منٹ کی دوری پر۔ تخت کہاں ہے؟ 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر۔ تعجب خیز سوال ہے نہیں ہے؟ ذرا بولو بھائی، میں بول رہا ہوں، میں اب تقریر کرنے سے پہلے مجھے میرا مائک چاہیے جو حیدرآباد میں رکھا ہوا ہے، لاؤ گے تو تقریر کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ آپ بولیں گے حضرت مردہ نکال دو گے کیا پبلک کا؟
یہ کہیں کہ مٹھی کی شرط لگا کے بیٹھے ہو، بات سمجھ میں آئی؟ 1500 کلومیٹر اس کا رقبہ بتا گیا، 1500 کلومیٹر بعضوں نے لکھا اتنی دور وہ تخت ہے، اور یاد چاہیے 900 میل کی دوری پر ہے وہ تخت، اور اب چاہیے 5 منٹ کے اندر جیسے ہی اعلان ہوا رب قرآن میں بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی عظیم۔ جن اٹھ کے کھڑا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ حضرت سلیمان اعلان کرے تو جن اٹھا، جن، سبحان اللہ، جس کو ہم لوگاں کبھی دیکھے نہیں مگر عاملہ ہمارے جسموں پہ پہنچاتے رہتے۔ دیکھو کچھ بھی آدمی جا کے بولا رہے حضرت میں رات میں آج خواب دیکھا، 3 سانپاں دیکھا میرے پیچھے بھاگ کیا، جن ہے تیرے آنکھ پہ؟ بولتے کہ بیکانیر کا شریف مسلمان پوچھتا میری آنکھ پہ جن ہے حضرت، اس کو ہٹانا کا حساب ہے 21,000 روپے لگیں گے۔ خواب دیکھا گئی کو 21,000 کا مردہ نکالا گئی کو، رے بڑے بھائی جن بھی پریشان ہیں، میرے نام پہ کتنا کاروبار کر لے رہی ہے مولویاں بلکہ، انہیں بھی ٹینشن میں پھگٹ میں میرے کو بدنام کر کے رکھے، ابے دیوانے میں جہاں بولے وہاں نہیں آتا رے بڑے بھائی، کہیں کو بدنام کر رہا میرے کو۔ جنات میں بھی یہ مولویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، پھوگٹ میں جن 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 بول کے۔ یہ ہماری بھولی عورتیں ہیں، دیکھو یہ پیارے عورتیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، عامل صاحب میری بچی کی شادی ہو رہی نہیں، عامل صاحب جن ہے بچی کے آنکھ پہ، ہاں ابے بچہ نہیں مل رہا وہی ٹینشن ہے، بولے تو جن کو لا کے کہاں سے ڈال رہا رے بڑے بھائی؟ عجیب و غریب مسئلے ہمارے پاس میں، اتنا ہولا بنایا گیا سنیوں کو، اتنا ہولا بنایا گیا، اتنا ہولا بنایا گیا، خواب دیکھے تو مصیبت، سامنے بلی آ گئی تو مصیبت، ٹھوکر لگ گئی تو مصیبت، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مصیبت۔ آج ہی ہم لوگ آ رہے تھے، آتے آتے ہلو ایک دوسری گاڑی آ کے ہماری گاڑی کو ایسا پپی لے کے چلے گئی۔ ہاں اچھا ہوا وہ میں تھا بول کے خاموش بیٹھ گیا، ورنہ وہ چکن والے ہیں دیکھو بیچارے، ارے انہوں تو پہلے ڈرے ہوئے آدمی ہیں، انہوں زکوٰۃ نکال، تیری گاڑی کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا اس لیے تو گاڑیاں ٹکرا دیے، جنات کی بحث تھی، بولتا انہوں چکن کے پیسے جتنے آج کمایا پورے نقشبندی صاحب کو دے دیتا تھا، پھوگٹ میں تقریر سے پہلے ایک نذرانہ توڑ لیتا تھا میں، مگر اچھا ہوا شریف آدمی ہو بلکہ کچھ بھی نہیں کرا، پھوگٹ میں جنات کو بدنام کر گئے۔ خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں جن کی قوت کیا ہے، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، وہ بھورے دیدے والا جن جس کی آنکھیں سے باہر نکلی ہوئی تھی، بڑی بڑی دیدے والا، بڑی بڑی خدامت والا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت دربار بلخیس سے لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ ہوتا ہے جن۔ اور وہ تخت کا تھا معلوم، چائنا کا بنا ہوا نہیں تھا، پلاسٹک کا، یاقوت کا، زمرود کا، پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اپن یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک ٹیبل نہیں اٹھا سکتے جس پہ بیٹھے ہوئے ہم، یہ ایک کرسی نہیں اٹھا سکتے اپن،
انہیں کیا بول رہا، پورا پتھر کا بنا ہوا یاقوت و زمرود کا بنا ہوا تخت پورا اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیتا ہوں بول رہا، مگر شرط کیا رکھا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے۔ میں بولا صاحب ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ، آپ ٹینشن مت لو حضرت، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پلا دیتا ہوں بول رہے ہیں۔ تو مطلب میں میری جگہ پہ سے کب اٹھتا ہوں؟ اب بیٹھ گیا تو پوری تقریر ختم کر کے اٹھتا ہوں، بیچ بیچ میں اٹھتا ہوں کیا؟ بولو نا جی، تقریر ختم کر کے اٹھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معمول یہی تھا، صبح جا کر جب اپنی مسند شاہانہ پر بیٹھ جاتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے۔ کب اٹھتے تھے؟ شام میں۔ تو انہیں کیا شرط رکھا، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے والا، یعنی کہ جب آپ شام میں اٹھیں گے، یعنی کہ جو ابھی 2-4 گھنٹے آپ کے اٹھنے میں باقی ہے، ان 2-4 گھنٹوں سے پہلے آپ کو لا کے دے دوں گا۔ حضرت سلیمان بولے انہوں یہاں بالکل سامنے ہیں، اب لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والے، تم شام تک کی بات کر رہے، بیٹھ جاؤ بول کے جن کو بٹھا دیے۔ پھر اس کے بعد بولے ہے اور کوئی جو حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے وہ تخت لے آ کر دے؟ تو اللہ کی قسم مومنوں سنو، میں کسی مولوی یا ملا کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن نے جو عقیدہ دیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب پوچھا ہے کوئی تم میں کوئی اور جو اس سے پہلے لا کر دے کہ وہ اپنے دربار میں آئے، اس سے پہلے ان کا تخت یا موجود ہو، تو حضرت آصف بن برخیہ نام کے ایک ولی اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے ولی، صالح، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، جن کے بارے میں خدا قرآن پاک میں یوں کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا سینہ رب نے علم کے لیے چن لیا تھا، جس کو رب نے اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عطا سے مالا مال کیا تھا، جس کو ولایت کا تاج پہنایا گیا تھا، جس کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دو، میں وہ تخت جو 1500 کلومیٹر 900 میل کی دوری پر ہے، اس کو آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دے دوں۔ اتنے تھوڑے کنجوس لوگ ہیں کیا، تھوڑے اتنے نہ رہے، ذرا لگاؤ یار۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اب میرے کو آپ سمجھاؤ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی؟ بولو بھائی، بولو نا۔ 2 منٹ لگتے کہتے ایسی کیسی آنکھ ہے یارو؟ پلک جھپکنے 2 منٹ لگتے ہیں؟ اللہ رحم کری ایسی آنکھ والے کے اوپر، اللہ اس کی آنکھ کی بیماری کو دور کر دے۔ پلک جھپکنے کے لیے میں بھی غور کر، آخر پلک جھپکتے کتنی دیر میں؟ تو اپن لوگ بیچارے اپنے مسلمانوں کو کیا ہونا، ہاتھ میں گٹکا، بیکانیر کو بات تک کرنے نہیں آ رہا، نالائق کو اتنا زردے کھا رہا منہ سے غلیظ سڑی بدبو نکل رہی، اس کی بیگم پریشان ہے، اللہ انہیں مر گیا تو دوسری شادی کر لیتی ہوں بول رہی۔
ہماکو زردے ہونا، گٹکے ہونا، سگریٹا ہونا، ہماکو آوارہ گردی بھامٹے باتا ہونا، ہماکو تحقیق سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ریسرچ ہمارا شعبہ ہے ہی نہیں۔ ریسرچ انگریزاں کر رہے ہیں، آدھی چڈی پہن کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، انہیں ریسرچ کر رہا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک بات پہ ریسرچ کر رہا، ایک ایک حرف پہ ریسرچ کر رہا۔ ان لوگاں ریسرچ کر کے بتائیے، یہ انگریزاں بتائے سو ورنہ قرآن کی یہ تفسیر قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں، بول رہے پلک جھپکنے کی دیر میں بھی نہیں، آپ کی یہ دونوں آنکھ آپس میں ملے اور جدا ہو، یہ ملے اور جدا ہو، اس سے پہلے وہ تخت لا کے دیتا ہوں۔ تو انگریزوں نے ریسرچ کیا یہ پلک جھپکنے ٹائم کتنا لگتا، جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ایک سیکنڈ کے اندر انسان جو نارمل پلک جھپکتا وہ 5 مرتبہ پلک جھپکتا، یعنی کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا پلک جھپکنے کے لیے، سیکنڈ کا 20واں حصہ لگتا، سیکنڈ کا 20واں حصہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت آصف بن برقیہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اجازت دو 1 سیکنڈ سے پہلے، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ 2 مہینے کی مسافت جو طے کر کے آئی، میں جاؤں گا بھی وہ پتھر والا تخت جو وزندار ہے اس کو اٹھاؤں گا بھی اور آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا بھی۔ مجھے اس کے لیے نہ گھنٹے کی ضرورت ہے، نہ آدھے گھنٹے کی ضرورت ہے، نہ منٹ کی ضرورت ہے، نہ سیکنڈ کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ ہو اس کے 20ویں حصے میں وہ تخت آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ کون بیان کر رہا؟ اللہ۔ کون بیان کر رہا؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ ولی کی کرامت قرآن میں اللہ بیان کر رہا۔ اچھا ایسا نہیں ہے حضرت آصف بن برقیہ بول دیا حضرت سلیمان صلی اللہ اللہ کتنے پیارے باتیں کر رہے ہیں آصف، اچھی بات ہے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، آپ بولے میاں وہ بیکانیر کے باہر جو ہوٹل ہے اس میں بہت زبردست بریانی مل رہی، بیٹا بولا 2 منٹ میں لا کے دیتا ہوں ابو جی۔ بولے بہت چالو دکھ رہا تو بیٹھ بدماش، بیٹھ۔ 2 منٹ میں جاتا کیسا، اتنی دور سے لاتا کیسا، لانا کر چل بیٹھ۔ کیونکہ ہم سامنے والے کو اس کی بات سنتے تو اس کی عمر دیکھ کے، اس کی حیثیت دیکھ کے بات کرتے، نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب یہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ بولے پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں، بولے تو حضرت سلیمان یہ نہیں فرمایا ایسا کیسا ہوتا میاں، کیا باتیں کر رہے ہیں تم، پلک چھپک رہی دیر میں جاتے کیسا وہ 1500 کلومیٹر، پھر جا کے لے کے آنا، کہ اب دل لگی ہے بچوں کو، بیٹھو خاموش بیٹھو، دیوانے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھو۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا آصف بن برقیہ تم کو اجازت ہے، جاؤ وہ تخت لے آؤ۔ ادھر یہ الفاظ ادا ہوئے اور حضرت سلیمان نے پلک جھپکا اور آنکھ کھولا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ تخت سامنے رکھا ہوا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان وہ تخت کو دیکھے کہنے لگے قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ میرا رب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو ایسی قوت عطا کرتا ہے جو لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔
ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر لا سکتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ لے لو، بیکانیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، راجستھان کے مسلمان، پوری دنیا کا سنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب بھی اس پہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ بغداد والے غوث اعظم کو المدد یا غوث کہہ کے پکارتا ہے۔ جب بھی اس پہ مشکل کا وقت آتا ہے المدد یا مشکل کشا کہہ کر حیدر کرار کو پکارتا ہے۔ جب اس پہ آفت آتی ہے المدد اغیثنی یا رسول اللہ کہہ کر آمنہ کے لال کو آواز دیتا ہے۔ تو دنیا نے کہا مدد کے لیے غیروں کو پکارتے ہو، وہ تو بغداد میں ہے، نجف میں ہے، مدینے میں ہے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تو پکار کے تو دیکھ، پہنچانے کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ جب وہ تخت بلقیس لانے کے لیے لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں تو غلاموں کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اور ایک عقیدہ سنو مسلمانوں، حضرت آصف بن برقیہ جیسے 1,00,000 اولیاء اللہ ایک طرف، عقیدہ لے لو، عقیدہ لے لو، عقیدہ لے لو، آصف بن برقیہ جیسے ہزاروں اولیاء ایک طرف، کیونکہ یہ پچھلی امت کے پیغمبر کے ولی ہیں۔ اور سنو، آصف بن برقیہ جیسے ہزاروں اولیاء ایک طرف، میرے آقا کی امت کا شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف، وہ ہزاروں مل کر بھی پیران پیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو نہ صرف اس امت کے اولیاء کا سردار بنایا، پچھلی امتوں کے جو اولیاء تھے سرکار غوث اعظم ان اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ غوث العالمین ہیں، غوث السماواتی والارض ہے۔ اللہ نے ولیوں میں سب سے بلند و بالا، عزت و عظمت والا، شان و رفعت والا درجہ اللہ نے سرکار غوث العظم کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ جب حضرت غوث پاک سے خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، تو اللہ ہو کر حضرت غوث پاک کو غوث العظم کہہ کر خطاب فرماتا تھا۔ غوث پاک کو غوث اعظم یہ مولویوں ملاؤں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ ان کے رب کا دیا ہوا لقب ہے۔ ایسی بڑی شان کے مالک کا نام پیران پیر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ امیجن تو کرو بھائی کیسا گئے ہوں گے، کیسا اٹھائے ہوں گے تخت، کیسا لائے ہوں گے۔ حضرت بلقیس دربار میں آئے تک ان کا تخت تیار ہے، ان کو وہ تخت پہ بٹھایا جا رہا، انہوں پریشان ہو رہی، آیا کہاں سے؟ بولے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو قدرت کا جلوہ دکھائیں گے۔ جب آپ آ رہی تھی ہمارا خیال ہوا کہ آپ کو بٹھائیں، آپ تخت پہ بیٹھی تو حضرت بلقیس کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، اولیاء اللہ کی کرامت اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ جبکہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ جو رب قرآن میں اپنی عظمتیں، اپنی تعریفیں، اپنی شان، اپنی رفعت، اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وہی خدا اسی قرآن میں اپنے ولیوں کی کرامت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو میں تو قادر مطلق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں رب ذوالجلال ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، اور تمام تعریفوں کا حقدار بھی ہوں۔ مگر سنو، میں یہ ساری نعمتیں صرف اپنے پاس ہی نہیں رکھتا، میں جس کو چاہتا ہوں یہ نعمتیں اپنے بندوں میں عطا بھی کر دیتا ہوں۔ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو کرامت والا بنا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو معجزے والا بنا دیتا ہوں۔ میں اگر چاہوں، جو میں نے لاکھوں سال سے جس چاند کو بڑا خوبصورت بنا کر رکھا، اور چاہوں میرے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہو جائے تو اپنے حبیب کو یہ معجزہ عطا کر دیتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ خدا ہے، ہائے ہائے ہائے، خدا ہے۔ اچھا دیکھو، ایک بات سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں یا خدا ہیں؟ بندے ہیں، زور سے بولو جی۔ ارے اتنا ڈر گئے تو میرے کو حیبت ہو گئی، یہاں کوئی خدا بولنے والا تو نہیں بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں نا، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی شان بیان کر رہا، حضرت عیسیٰ کی۔ یہ وہ عیسیٰ ہیں، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ مردے کو، زور سے بولو، مردے کو زندہ کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ شان و رفعت عطا کی تھی، اگر کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو بینائی آ جاتی تھی، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ مادر ذات اندھا، جس کی ماں کے پیٹ سے وہ اندھا پیدا ہوا ہو، اور اگر اس کو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگا دے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا۔ تو اب ذرا بتاؤ، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، مگر ایک بندہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، ایک بندہ برس کی بیماری والے کو ہاتھ لگا دے تو اس کی برس کی بیماری ختم ہو رہی ہے، ایک بندہ اگر کسی اندھے کو چھو لے تو اس کو بینائی آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، آپ میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، مجھ میں یہ کمال، یہ فضل کہیں اور سے نہیں، میرے رب ذوالجلال کی عطا سے کمال پیدا ہوا۔ اللہ چاہا تو بندوں میں وہ کمال رکھ دے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ ارے جب یہ کمال اللہ حضرت عیسیٰ کو عطا کر سکتا ہے تو پھر اگر وہی خدا اپنے فضل سے جو کمال پیغمبر کو عطا کر دے، اور اللہ اگر وہی کمال کسی ولی میں رکھ دے تو کیا تعجب کی بات ہے، کیا جھگڑے کی بات ہے بھائی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر بھی ہے اور دیگر اولیاء اللہ بھی ہیں جن کو اللہ نے اس کرامت سے مالا مال کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان میں یہ خوبی، یہ صلاحیت رکھی تھی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ اللہ اللہ ہو کر اگر دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ دیکھو بھائی، جھاڑ ایک ہی ہے، یہاں بھی دیکھے تو ویسی درخت کا جھاڑ نکل رہا، پھر اس کے پر ایسے ٹہنیاں ہیں، پھر پتے ہیں، پھر کو پھل ہے، پھر تھوڑی دور کے بعد پھر دوسرے کھیت میں اور ایک جھاڑ لگا ہوا ہے، پھر اس کے درخت ہے، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھر پھل ہے، پھر اور دوسرے کھیت میں گئے، وہاں پہ ایک جھاڑ ہے۔ ایسے 100 کھیت ہے بیکانیر کے اندر، 100 کھیتوں میں ہزاروں قسم کے جھاڑ ہے، مگر ایک جھاڑ کو آم لگ رہا، ایک جھاڑ کو جام لگ رہا، ایک جھاڑ کو انگور لگ رہا، ایک جھاڑ کو پھل لگ رہا ہے، کوئی اور پھل لگ رہا ہے، کوئی اور پھل لگ رہا ہے، کوئی اور پھل لگ رہا ہے۔ سارے درختوں کا زمین سے نکالنے والا اللہ، پھر اس کو درختوں کو ٹہنیاں اور پتے دینے والا اللہ، مگر یہاں پھل الگ نکل رہا ہے، وہاں پھل الگ نکل رہا ہے، وہاں پھل الگ نکل رہا ہے، وہاں پھل الگ نکل رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بتا رہا ہے، بندے یہ ساری کمال تیرے رب کے ہیں،
یہ خدا ہے جس کو جو چاہے جیسے چاہے نعمتیں عطا کر دے. کسی میں آم پیدا کر دے, کسی میں جام پیدا کر دے, کسی میں انگور پیدا کر دے, کسی میں کچھ پیدا کر دے, کسی میں کچھ پیدا کر دے. یہ رب کا فضل ہے, یہ رب کا کمال ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا صدقنا, قبول کرنا. اللہ اللہ ہو کر ولیوں کو کرامتیں دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا, قبول کرنا. اسی میں ہماری سلامتی ہے, اسی میں ہماری نجات ہے. مگر ولیوں کے تعلق سے بول رہا ہوں میں, یہ بھی پوائنٹ سن لو آپ. ہمارے راجستھان میں بہت بھولے مسلمان ہیں, اور یہ بہت بڑے مرشد جس کو بولے اس کو مرشد بنا لیتے, جس کو بولے اس کو چوما چٹی شروع کر دیتے, پیروں میں منڈیاں رکھ دیتے, اس کے نام کے نعرے لگاتے, اس کو بلاتے, گھر میں بٹھاتے, اس کو بہت بڑا پیر. باپو تمہیں جو بولے وہی باپو, تم جو بولے وہ باپو. باپو کو شریعت ہی نصیب نہیں ہوئی, کرامت کہاں سے نصیب ہوتی؟ سبحان اللہ. یاد رکھو, جو شریعت کا پابند نہیں ہے, جو طریقت کے منازل طے نہیں کرتا, ایسے شخص کو پیر بھی ماننا بری بات ہے, اسلام کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف. ہم جس کو چاہے اس کو جو چاہے بنا لیتے رہتے. ہمارے پاس تو اب تو ایسے ایسے آئٹم آ گئے مارکیٹ میں, یہ پیچھے کے زلفاں یہاں تک ہے, عورتیں شرما رہی ہیں. آئی حضرت کو اچھے بالا آ گئے رے بابا, کون سا تیل لگا رہے ہیں کہ حضرت پوچھ لے, نہ بول رہے عورتیں. عورتوں کے بالا چھوٹے ہو گئے, حضرت کے بالا لمبے ہو گئے. اور پھر حضرت کو داڑھی دے گا تو اتنی چھوٹی ہے, یہاں بالا آ رہی نہیں, یہاں تیل لگانے کی ضرورت ہے. ارے حضرت آپ کیسے ایسے بن گئے, آپ شریعت کی پابندی نہیں ہے, پھر شملہ شڑلہ ایسا چل رہا مارکیٹ میں. نئے نئے ٹیپیکل ٹائپ کے لوگ آ گئے, اور ہمارے بیکانیر کے بھولے مسلمان لیجئے 5,000. یاد رکھو مسلمانوں, کوئی بے نمازی, اللہ کی قسم کرامت دکھانا تو دور کی بات, بے نمازی پیر بھی نہیں ہو سکتا. کرامت دکھانا تو بہت دور کی بات ہے. جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے, وہ مرشد بننے کے لائق نہیں ہے. آپ اگر اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں تو آپ کے اتنا بڑا بے وقوف پھر دنیا میں بھی کوئی بھی نہیں ہے. شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے, طریقت کا پابند ہونا ضروری ہے. کیا تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ کیوں؟ سنو یہ کرامتیں کیوں ظاہر ہوتی تھی. سرکار غوث العظم دستگیر کی کرامتوں کا چرچا اتنا چلا, اتنا چلا, اتنا چلا, اٹھتے بیٹھتے کرامت ظاہر ہوتی تھی غوث پاک سے, چلتے پھرتے کرامت ظاہر ہوتی تھی غوث پاک سے, آتے جاتے کرامت ظاہر ہوتی تھی غوث پاک سے. کثیر الکرامات غوث اعظم. ایک شخص کو پتا چلا کہ غوث اعظم سے ایسی 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 کرامتیں ظاہر ہوتی, تو انہیں کیا کرا, اپنے گھر سے نکلا, بولے جا کے غوث اعظم کا رہیں گے, ان کے کرامتیں دیکھیں گے. بلکہ شوق میں غوث اعظم کے پاس آیا, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا, قدم بوسی کرا, 10 بوسی کرا. بولے سرکار میں آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے, خادموں کو بلائے, ان کو لے جاؤ خانقاہ شریف میں رکھو. کچھ دن بولا, 40 دن رہ گیا. 40 دن 40 دن کے بعد بولا سرکار اجازت دیجیے میں جاؤں. غوث فرمایا جی اچھی بات ہے جائیے, مگر اتنا تو بتائیے آئے کئی کو تھے, جا کئی کو رہے؟ بولے سرکار آپ کی کرامتوں کا چرچا سنا تھا, آپ کثیر الکرامات ہے, صاحب الکرامت ہے, آپ سے کرامت پہ کرامت, کرامت پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے, تو وہ کرامت دیکھنے کے لیے آپ کے دربار میں آیا. غوث پاک فرمائے دیکھے کرامت؟ تو بولے نہیں سرکار 40 دن میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھا. 40 دنوں کے کرامت ہی نہیں دیکھا, آپ کے ساتھ ساتھ تو کوئی کرامت نہیں دیکھی. غوث پاک مسکرائے, مسکرا کے بولے کیا تم نے 40 دن میں کبھی مجھے شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا 40 دن میں کبھی تم نے مجھے اللہ کی عبادت میں نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. بولے 40 دن میں کیا تم نے مجھے کبھی کسی کو دل آزاری کرتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا.
کیا تم نے 40 دن میں کبھی کسی کو میں نے دھوکہ دیا؟ کیا تم نے میرے اندر ایسا عمل دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا۔ تو پھر غوث پاک مسکرا کے بولے پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ یہ اصل کرامت، اصل کرامت یہ ہے۔ پانی پہ چلنا وہ بڑی کرامت نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ کرامت بڑی نہیں ہے۔ شریعت کا پابند ہو جانا، تقوی والا ہونا، دن و رات اللہ کی یاد میں مصروف رہنا، دنیا کو بھول جانا، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کرامت بولے تو ہمارے پاس چھوٹ ہاتھ میں پھول دکھاؤ، یہ جادو ہے، جادو، کرامت نہیں ہوتی، جادو ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ جادو ہے، یہ جادو ہے، کرامت نہیں ہوتی ہے۔ کرامت جو ہے ان سے صادر ہوتی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ جو بیچارے 3 مہینے تک پانی سے نہیں نہا رہے، دیکھو ایسے بڑے بڑے زلفاں چھوڑ لیا، یوں پٹکا بن لیا، ہاتھ میں لکڑی پکڑا، پیسے دے نہیں تو تیری دکان غارت ہو جاتی بول رہا۔ دیکھو ابے ہولے، دکان غارت کرنے والا ولی نہیں ہوتا، دکان آباد کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ مسئلے کچھ سمجھے ہی نہیں دیوانی، ہمارے بیکانیر کے مسلمان رہا، ماں دے دے بھائی دے دے، جلدی دے دے، جلدی دے دے، دے دے۔ یہ جادو ہے، جادو، یہ شرارت ہے، یہ فتنے ہیں۔ اللہ کے واسطے تم یہ جاہلوں کو پکڑ کے ولیوں سے مت جوڑو، ولی کا مقام الگ ہے۔ چلو اب آؤ ولی کی ایک اور شان قرآن سے بیان کرتے ہیں، کر دیں سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا نام ہے بولو ذرا زور سے؟ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، غار جو پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر ہیں مکہ مکرمہ کو گئے تو وہ دیکھے ہوں گے غار ہیرا، سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا ہوگا غار سور، یا نہیں دیکھے ہیں تو پھر انہوں نے دیکھا ہوگا بعض اولیاء اللہ کے چلہ ہوتے ہیں، چلے ہوتے ہیں جس میں بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پتھروں کے بیچ میں۔ وہ جو چلے ہوتے ہیں، چھلے جن کو کہتے ہیں، پتھروں کے بیچ میں بنی ہوتی جو غاریں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں عربی میں کہف۔ کیا کہتے ہیں ان کو بولو؟ کہف۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کہف نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری، اور یہ سورت کی شان یہ ہے جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے اور جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر تک، فجر سے لے کے عصر تک جو شخص بھی سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس بیماری سے بچا لیتا ہے جو اس کو ہلاک و تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ مہلک امراض جیسے کووڈ آیا تھا، ہلاک کر دینے والا مرض تھا، اللہ ایسے امراض سے بچا لیتا ہے۔ وبائیں پھیلتی ہیں، پلیگ آتا ہے، اچانک موت ہونے والے جراثیم دنیا میں وائرس کرتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، تو ویسے امراض سے اللہ اس شخص کو بچا لیتا ہے جو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اب سنو مسلمانوں، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے جب کہف کے نام سے سورہ اتارا تو تحقیق کیا بھائی خدا ہو کر غار کے نام سے سورہ کہیں کو اتار رہا؟ بھائی مکان کے نام سے سورہ اتارا تو بات سمجھ میں آتی، کعبے کے نام سے سورہ اترا تو بات سمجھ میں آتی، مدینے کے نام سے سورہ اترا تو بات سمجھ میں آتی، پیغمبر کے نام سے سورہ اترا تو بات سمجھ میں آتی، یہ غار کے نام سے سورت کیوں اتر رہی ہے؟ یہ غار کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ تو جب اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس سورت میں غار کا ذکر ہے، غار کا ذکر۔ تو بولے اچھی بات ہے، کیا ذکر ہے غار کا؟ تو بولے اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ کہف میں فرماتا ہے اللہ کے کچھ ولی تھے، ولی کون تھے بولو؟ زور سے بولو۔ اللہ کے کچھ ولی تھے جو اس وقت کے بادشاہ کے ظلم سے، زیادتی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے اس غار میں چھپ گئے تھے۔
اس غار میں چھپ گئے تھے ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، غار میں چھپ گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان محبوب ولیوں کو اللہ نے اس غار میں پناہ دے دی، ان کو ایک میٹھی نیند سلا دیا. اتنی پیاری نیند سوئے، اتنی پیاری نیند سوئے. کتنی سوئے ہوں گے؟ حد سے زیادہ سوئے تو اپن لوگوں کتنا سوتے؟ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے. اس سے زیادہ کیا سو سکتے؟ وہ اللہ نے اپنے محبوب ولیوں کو 309 سال تک سلایا غار کے اندر. 309 سال، 309 سال سوئے. حتیٰ کہ اللہ نے سورج کی گردش کو بدل دیا. کہا سورج ذرا اپنی روش بدل کے جا، تاکہ تیری روشنی میرے محبوبوں پر پڑی تو کہیں ان کی نیند بیدار نہ ہو جائے. اللہ اپنے ولیوں کا کیسا خیال رکھ رہا ہے دیکھیں. 309 سال سوتے رہے غار کے اندر. اب سنو، اللہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کر رہا ہے سورہ کہف میں. وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کون تھا ان کا؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. کتا بولے تو معلوم نا، بیکانیر میں ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے، نہیں سمجھنے میں آسانی ہوتی. وہ 3 تھی، اللہ کہہ رہا ہے چوتھا ان کا کتا. کلبہم، ان کا کتا. پھر آگے کہہ رہا ہے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. پھر رب کہہ رہا قرآن میں سورہ کہف میں وہ 7 تھے، 8واں ان کا. اور ان ولیوں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اصحاب کہف. اصحاب کہف. اب سنو مسلمانوں، ہر طرف جب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کا کتا کلبہم 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 کلبہم، ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا کہہ کے ان کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے اللہ. کتا کیا تھا؟ وہ ولیوں سے محبت کرتا تھا. جب وہ آئے تھے تو کتا وہ لوگ جا کے غار میں چھپ گئے تو کتا کیا کرا؟ غار کے باہر بیٹھ گیا. اس کے بیٹھنے کا انداز اللہ قرآن میں بیان کرا. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، جسم کو پسار کے ایسے بیٹھا تھا. کیوں بیٹھا تھا؟ تاکہ کوئی اگر میرے ان محبوبوں کے پاس آئے گا ان کو چیر کے پھاڑ کے پھینک دوں گا. ولیوں کی محبت میں بیٹھا تھا، ان کے در پہ بیٹھا تھا، اس غار کے پاس بیٹھا تھا. ولیوں سے محبت کرنا اس جانور کا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان ولیوں کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا. اب سنو، کتا پاک جانور ہے ناپاک جانور ہے؟ ناپاک. ارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بیکانیر میں ماشاءاللہ، دارالفتہ کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمجھدار لوگ ہیں. سبحان اللہ. کتا کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. اگر کوئی آدمی وضو کے لیے، غسل کے لیے بکیٹ میں پانی بھر کے رکھ لے، کتا آئے منہ ڈال کے اس میں پانی پی لے تو پھر اس پانی سے غسل نہیں کیا جا سکتا. کتے کی پینے کی وجہ سے، لعاب لگنے کی وجہ سے، اس کا تھوک اس کی زبان لگنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا. کتا ناپاک جانور ہے، نجس جانور ہے. اور سنو، جتنے حلال جانور ہوں گے وہ جنت کی مٹی بنائے جائیں گے، اور جتنے ناپاک اور نجیس جانور ہیں وہ سب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. مگر یہ جو کتا ولیوں کے در پہ بیٹھا، دنیا کے سارے کتوں کے لیے خدا کا قانون الگ ہے، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کے لیے خدا کا قانون الگ ہے. رب نے کہا دنیا کے سارے کتے دوزخ میں جائیں گے، مگر اصحاب کہف کا کتا جو ان کی محبت میں ان کے در پہ بیٹھ گیا، بروز محشر اس کتے کو انسانی شکل و صورت دے کر اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے.
ذرا سوچو مسلمانوں، ذرا سوچو، ولیوں کی محبت میں ان کے در پہ بیٹھنے والا ناپاک نجس کتا بھی دوزخ میں نہیں جا رہا، تو ان کی محبت دل میں لے کر ان کی بارگاہوں میں فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے والا، سلام پڑھنے والا، یاسین کا، سورہ مزمل کا، سورہ ملک کا، درود کا، کلمے کا نذرانہ پیش کرنے والا غلام دوزخ میں کیسا جائے گا؟ اولیاء اللہ کو سمجھے ہی نہیں، نالائق لوگ۔ اچھا اب دیکھو، بعض لوگ کہہ رہے ہیں ولیوں کو ہم نہیں مانتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیوں کو ہم، ذرا زور سے بولو، ولیوں کو ہم نہیں مانتے، غوث اعظم کے دربار میں ہم نہیں جائیں گے، غریب نواز کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ اتنے خطرناک پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ اسی لیے اللہ کیا کرا، ولیوں کا ذکر بھی، ولیوں کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں رکھا۔ اب کہاں ہو رہا دیکھو، کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے اور پڑھ رہے، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ میں بولا مولانا بولے ولیوں کا نہیں جانا، بولے ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، بولے ولیوں کی فاتحہ نہیں کرنا، بولے ولیوں کا عرس نہیں کرنا، بولے پھر خود نماز میں کھڑے ہو کے ولیوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہم پوچھے ہے حضرت آپ بولے نا نہیں بولنا، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، بولے پھر آپ نماز میں اللہ کی عبادت میں قیام میں کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ولیوں کا ذکر، وہ بھی ولی تو ولی، ولیوں کے کتے کا ذکر، کتے کے بیٹھنے کا ذکر، ولیوں اتنے تھے، وہ 3 تھے، وہ 4تھا کتا تھا، وہ 5 تھے، 6واں کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں کتا تھا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بولے تو قرآن ہے۔ ارے بولا یہ کہیں بھی ہوں گا بھائی، قرآن میں ہوں گا، حدیث میں ہوں گا، نہیں ہوں گا، کیا ہوں گا؟ ولیوں کا ذکر، وہ بھی ان کے کتے کے ساتھ، آپ کریج کیسا؟ تو بولے میاں یہ قرآن میں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، تو پھر نادان سن، جب تیرا رب تجھے یہ ذہن دینا چاہتا ہے میرے ولیوں کا ذکر جب تو نماز میں کر سکتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کا ذکر تو نماز میں کر سکتا، تو باہر نکل کے عرس کر لے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہی تو مسئلہ قرآن میں اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ جب خدا کے دربار میں خدا کی عبادت میں کھڑے ہو کے تم ولیوں کا ذکر کر سکتے ہو، تو پھر بعد میں ان کے نام پر جشن غوث اعظم اگر کر لو تو اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے، کیا اختلاف کی بات ہے؟ یہاں کون سی جو ہے دین کی مخالفت ہو رہی ہے؟ یہاں پر وہی تو بات ہو رہی ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، دین سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ خدا رائے مومنو، اولیاء اللہ سے کامل عقیدت، سچی محبت رکھو، اولیاء اللہ کو چاہو، اولیاء اللہ سے پیار کرو۔ اب ایک بات اور سن لو، اس کے بعد اپنا موضوع چینج کرتا ہوں۔ ایک بات اور سن لو، اولیاء اللہ کو اللہ کتنا چاہتا، کتنا چاہتا، کتنا چاہتا۔ قرآن ہے، قرآن میں ہے، دیکھیں قرآن پاک میں دیکھو، اللہ کی ولیہ ہے، ولیہ حضرت مریم۔ کوئی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا، کوئی عورت پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر صرف مرد کو بنایا گیا۔ ولیہ ہے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت مریم اللہ کی ولیہ۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں رہتی تھی۔ حضرت زکریا آپ کے خالو جان تھے، اور آپ حضرت زکریا حضرت مریم کی پرورش فرماتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، حضرت مریم کو بیت المقدس کی ایک کونے میں حجرے میں اللہ نے رہنے کا حکم دیا، وہ اسی حجرے میں رہتی تھی، اور اس حجرے میں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، قانون خدا تھا۔
حضرت زکریا ان کے لیے کھانا لے جاتے، اپنی بیٹی سمجھ کر ان کا خیال کرتے، ان کی پرورش فرماتے، مگر اللہ کا حکم ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کو کسی کام سے جانے کے لیے۔ حضرت زکریا اپنا علاقہ چھوڑ کر، بیت المقدس کا علاقہ چھوڑ کر آپ بہت مسافت کی دوری پر تشریف لے گئے۔ 2 دن کا کام تھا، 2 دن کی غذا حضرت مریم کے حجرے میں رکھ دیے، کہے میری بچی، میری بیٹی، میں 2 دن کے بعد آؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کے لیے غذا کا انتظام کروں گا، یہ 2 دن تک غذا چلانا۔ حضرت مریم کے لیے 2 دن کی غذا رکھی اور چلے گئے، مگر جہاں آپ کو کام تھا وہاں 2 دن سے 4 دن، 4 دن سے 6 دن لگ گئے۔ حضرت زکریا بڑے بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ میری بچی بھوکی ہوگی، میری بچی بھوکی ہوگی، میری بچی بھوکی ہوگی، کوئی اس کے حجرے میں جا نہیں سکتا، وہ کسی اور کو آواز دے نہیں سکتی، کہیں میری بچی پریشان ہو رہی ہوگی، یہ سوچ کر حضرت زکریا بڑے بے چینی کے ساتھ اپنا کام مکمل کر کے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے چلے آئے۔ 2 دن کی غذا رکھے تھے، 4 سے 6 دن ہو گئے، اب حضرت مریم بھوکی ہوگی سوچ رہے۔ جب حضرت مریم کے پاس بیت المقدس میں حضرت زکریا تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ان کے حجرے میں بہترین لذیذ غذا پھل رکھے ہوئے، ایک دم تر و تازہ پھل، خوشبودار پھل، لذیذ پھل، خوشبو بہک رہی ہے ان سے۔ حضرت زکریا پریشان ہو گئے، بولے مریم کے حجرے میں کوئی آ نہیں سکتا، پھر یہ غذا رکھا کون، یہ دیا کون، اتنے لذیذ، اتنے خوشبودار، اتنے تازہ میوے؟ پوچھے قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ لذیذ خوشبودار تر و تازہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن قرآن قرآن۔ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمارے کو سسرال سے کھانا آتا، ہم بھوکے ہو جائیں اڑوس پڑوس سے کھانا آتا۔ اللہ کی ولیات بھوکی ہے، دیکھو مسلمانوں قرآن بیان کر رہا ہے، ان کو کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت زکریا نے پوچھا قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ نعمت، یہ غذا، یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دے رہی ہے قرآن ہے قرآن۔ حضرت مریم کہتے قالت هو من عند اللہ، یہ غذا، یہ نعمتیں، یہ پھل میرے پروردگار کے پاس سے آئے ہیں۔ ولی بھوکا رہتا ہے تو اللہ جنت سے غذا بھجواتا ہے، یہ ہے ولیوں کی شان، ولیوں کا مقام۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم آگے کہتی ہے خالو جان یہ رزق اسی رب نے بھیجا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک یہ غذا اس رب نے بھیجی ہے جو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہم بھوکے ہو تو کھانا مانگنا پڑتا ہے، اللہ کا ولی بھوکا ہو تو بغیر مانگے رب جنت سے ان کے لیے غذا بھجواتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اب یہ اور کیا چاہیے ولیوں کے بارے میں؟ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کہہ رہا ہے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز بڑا عزت والا، شان والا، وقار والا، رتبے والا ہوتا ہے۔ ان کے چلنے کا انداز بھی دیکھے تو لوگوں میں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ولیوں کے چلنے کا انداز قرآن میں بیان کر رہا ہے اور آگے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رب کہہ رہا ہے
اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے، جب کوئی ان کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرتا ہے تو وہ بدلے میں جاہلانہ روش اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ سلامتی والا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ لوگ ان کو تکلیف دے، وہ دعائیں دے کے گزر جاتے ہیں، خیر کی بات کر کے گزر جاتے ہیں، بھلائی کی بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ الغرض دوستو، میں نے ولیوں کا ایک تعارف آپ کو قرآن سے کرانا چاہا تاکہ آپ کے دل میں یہ یقین کامل ہو جائے کہ ولی قرآن سے ثابت ہے۔ ولی قرآن سے، ذرا زور سے بولیں، ولی کی کرامت قرآن سے، ولی کی اخلاق قرآن سے ثابت ہے، ولی کو رزق جو ملتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، ولیوں کی طرف نسبت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب آؤ دوستو، ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو اور ہم کو ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت، اچھا یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، ولیوں کی کرامتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی رفعت اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ ہم لوگ ولیوں کے اوپر بھروسہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، عبادت کرنا چھوڑ دیں، تقوی اختیار کرنا چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھیں، ارے میرے غوث پاک بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، میں ان کا مرید ہوں، میرے جد اعلیٰ میرے دادا پیر مجھے بچا لیں گے، میرا پیر مجھے بچا لے گا۔ یہ گندا عقیدہ ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، یہ بدبختانہ عقیدہ ہے، یہ بے وقوف احمق لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بھائی آپ انہیں بچا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ شراب پیئیں گے؟ انہیں آپ کو بچا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں زنا کرتے پھریں گے؟ انہوں آپ کو اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی، بیویوں پہ ظلم، بچوں پہ زیادتی کرتے پھریں گے، حرام کاری کریں گے، بدکاری کریں گے، سیاکاری کریں گے، خطائیں کریں گے؟ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ لو مسلمانوں۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں وہ آئنٹمنٹ، وہ کریم رکھا ہوا ہے، آئنٹمنٹ رکھا ہوا ہے جو چھالے آنے کے بعد جسم پہ لگایا جاتا ہے، جس سے چھالا کم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی جو ہے تپش ختم ہو جاتی ہے چھالے کی، تو اب آئنٹمنٹ گھر میں ہے جو چھالوں پہ لگایا جاتا، بول کے کتنے لوگ آگ میں ہاتھ ڈالتے؟ بولو، آگ میں ہاتھ ڈال رہے، ارے کئی کو ڈال رہا، میں ارے ڈرنے کی بات، آئنٹمنٹ گھر میں ہے الحمدللہ۔ ایسا کون کون کرتے؟ بولو، کوئی کرتے؟ ایسا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں اپنی گاڑی میں کا پیٹرول نکال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، ارے کئی کو پھینک رہا رہے، ارے پیٹرول پمپ ہے رے ہولے، پیٹرول پمپ ہے بول کے کوئی پیٹرول پھینکتا کیا؟ بولے بھائی، باہر آ رہا روڈ پہ لو، 100 روپے تو رکھ، 200 تو رکھ، 300 تو رکھ، پورا بیکانیر پرسنٹ پاگل ہوگا پٹا، اتنا بڑا کٹا لا کے 100 کا لڑا رہا ہے، کئی کو لٹا رہا ہے؟ ارے ابا کا نے بہت ہے جی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ میرے پیارے بھائی، جس طرح آئنٹمنٹ کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، باپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کے کٹے کے کٹے نہیں لٹائے جاتے، پیٹرول پمپ کو دیکھ کے جس طرح گاڑیوں میں کا پیٹرول نہیں پھینکا جاتا، اللہ کی قسم اسی طرح ولیوں کی شان و عظمت کو دیکھ کر گنہگار نہیں بنا جاتا، نہیں بنا جاتا میرے بھائی۔ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو مقام دیا، عزت دیا، رتبہ دیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ، ذرا زور سے بولو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اور آپ برا نہیں مانتے بولے تو ایک بات بولوں، برا نہیں مانتے نا؟ نہیں مانو، کب تک نہیں مانتے؟ برا نہیں مان کے اتنے خطرناک ہو گئے سو اپن لوگ۔ میں یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر پٹھے پورے کلین شیف، زبردست۔ ارے مولانا، چمڑی تو ہماری اصل بول رہے ہیں، وہ گائے کی بیل کی چمڑی کچھ نہیں ہے، وہ بھینس کی چمڑی کا اصل چمڑی تو میاں بھائی کی، یہاں دیکھو وہ رکھتے
چکنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو نہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، نہ چہرہ اسلامی ہے، نہ حرکتیں اسلامی ہے، نہ گھر میں ماحول اسلامی ہے. کیا 11ویں کرنا ہے آج بیکانیر میں، 11ویں ہے. 11ویں سال میں ایک مرتبہ 11ویں کر لے کے 365 دن حرام کا، 365 دن ناجائز مال کا، دھوکے کا، اس کا لیے اس کا غبن، اس کا لیے اس کا. ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں جگہ دیں گا؟ حرام کا کھانے والا جنت میں جائے گا؟ نعوذ باللہ. یہ تو جنت کی گستاخی ہے، جنت کی بے ادبی ہے. اجی یہ اللہ کا گھر ہے بیکانیر کی جامع مسجد. اس مسجد میں بھی آپ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہوں گے، کتنے بڑے کروڑ پتی کے بیٹے ہوں گے، کتنے بڑے مرشد کے بیٹے ہوں گے، کتنے بڑے عالم ہوں گے، کتنے بڑے مفتی ہوں گے، کتنے بڑے علامہ ہوں گے، کتنے بڑے پیر ہوں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، اللہ کی قسم جب اس گھر میں عبادت کی نیت سے آئیں گے آپ کو وضو کرنا ہی کرنا ہے. بغیر وضو کرے کہ کوئی آدمی دنیا کے گھر میں داخل، بولیے، ہو سکتا کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا 1400 سال میں جو بغیر وضو کرے کہ نماز پڑھے گا؟ نہیں ہوا. اجی جب اللہ کے گھر میں تم جسم کو پاک کرے بغیر دنیا کی بیکانیر کی مسجد میں نہیں جا سکتے تو پھر اپنی روح اور جسم کو پاک کرے بغیر گناہوں سے تم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے؟ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو، پانی کا وضو ضروری ہے. اس جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا وضو ضروری ہے. نیکی کرو مسلمانوں، نیکی کرو، خیر کرو، اچھائی کرو. 4 دن کی ہے میرے بھائی دنیا ہے، 4 دن کی ہے، 4 دن. اس کے بعد ایک دن گھر کو ڈولا آنے والا ہے. تخت آتے ڈال کے گڑ 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 رہے، نگاہ وائٹ کپڑا بنا کے کندھے پہ اٹھائے، چلو لیفٹ رائٹ، اللہ حافظ، السلام علیکم، گڈ بائے، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ. خلاص اتنی ہے زندگی، اتنی ہے میرے بھائی، اتنی ہے زندگی. اتنے کے واسطے ایک صاحب کیا کرے، بچہ میرے کو بولا حضرت میرے دادا کا انتقال ہوگا، حضرت ذرا آؤ، حضرت اللہ کے واسطے آپ پڑھا رہے. میں بولا بھائی راتوں میں بیان کر کر کے دن میں طبیعت کا پورا دیوالا نکلے ہوا رہتا، تیرا کام تو کر، تیرے دادا ہے، تو جنازہ پڑھا، تیرے دادا سے میرے کو کیا تعلق رہے؟ نہیں سرکار آپ آؤ سرکار. بہت ضد کرا تو گئے نماز جنازہ پڑھانے. نماز پڑھا، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، نماز ہو گئی. اس کے بعد پیچھے سے ایک جنے بولے آخری دیدار کراؤ. بولے تو ڈولے پہ کا کپڑا ہٹائے، کفن کھول کے چہرہ دکھائے، چہرہ میت کا. میں بھی دیکھا، کون ہے بیچارہ، پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں بھی. 64 ایئرز کا بڈھا ڈولے میں لیٹا ہوا ہے، داڑھی ہے ہی نہیں، ایسا کلین شیو، وہ 3-4 دن پہلے بنایا تھا، شاید شیو مر گیا، ایسا دکھ رہا. میں خوب سوچا انہیں خبر میں حساب دینے کو جا رہا، نہیں وہاں ولیمہ کر لینے کو جا رہا. اتنی بھی شرم نہیں ہے، مر رہے بھی تو شرم نہیں آ رہی مسلمانوں کو، اتنی شرم نہیں ہے، اتنی شرم. ارے بے وقوف، تیری خبر میں اب رسول اللہ تشریف لائیں گے، کیا یہ منحوس چہرہ دکھائیں گا حضور کو؟ یہ لعنتی چہرہ، یہ منحوس چہرہ دکھائیں گا سرکار کو؟ یہ نالائق چہرہ دکھائیں گا اپنے آقا کو؟ سوچ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی تیرے یہ بدبخت چہرے کو دیکھ کے. چلو پھر بھی اچھا تھا، انہیں خالی داڑھی کاٹ کے مر رہا. بعض لوگ تو پوری زندگی سود کا کاروبار کر کے مر رہے ہیں، اللہ اکبر، پوری زندگی زنا کر کے مر رہے ہیں، زنا 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 زنا. 60 سال کی عمر میں بھی لوگ زنا کر رہے ہیں، اللہم احفظنا. جوا کھیل کے مر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، جوا IPL پہ بیٹ لگا کے مر رہے ہیں لوگ. لوگوں کی زمینیں ہڑپ لے رہے ہیں، قبضہ کر لے رہے ہیں، ناجائز قبضے کر کے مر جا رہے ہیں. لوگوں کی دکانوں پہ ناجائز قبضے کر کے مر جا رہے ہیں. کسی کو بول رہے ہیں بھائی میرے کو ذرا پیسوں کی ضرورت ہے، بھائی دیو، بھائی ذرا دیو، بھائی ذرا دیو، بلکہ 50,000 روپے قرضہ لے رہا، 1 مہینے میں دیتا ہوں بول رہا، مرے تک واپس نہیں کر رہا، وہ قرضوں کا بوجھ رکھ لے کے مر جا رہا.
کسی کا گھر کرائے پہ لیے گھر کے اوپر قبضہ مار کے بیٹھ گیا, کورٹ کو جا کے پیش کر دیا, صاحب یہ میرا ہی گھر ہے, بلکہ ناجائز قبضہ ڈالتے کے بیٹھ گیا. حرام کاری کر رہا, حرام کاری, گھر میں بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ زنا کر رہا, شوہر کو رکھتے ہوئے بیوی شوہر کے ساتھ دغا بازی کر رہی, کسی اور کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہی ہے. بتاؤ اے مسلمانوں, کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت بنا کے رکھی گئی ہے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایسے پاپیوں, ایسے شرابیوں, ایسے جواڑیوں, ایسے کبابیوں, ایسے ظالموں کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے. ایسی نالائق قوم جن کو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے گزر جا رہے, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی نبی پر ایک تسبیح درود نہیں پڑھ سک رہا, 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سک رہا. یا اللہ, یا اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ تسبیح پڑھنا جس ظالم قوم کو نصیب نہیں ہو رہا, جس کو چلتے پھرتے آتے جاتے حرام کاری, بدکاری, گناہ پہ گناہ کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے جس کو خدا یاد نہیں آ رہا, ایسے ظالموں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا. خدا را مسلمانوں, اللہ کا واسطہ اپنے خیالات کو بدلو, اپنے ذہن کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. یہ ہمارے کو بھامٹے باتاں, جھوٹے باتاں سنا کے سنیوں کی سنیت کا مردہ نکال دیا گیا. ہمارے کو بیکار باتیں سنائے گئے, جاہلانہ باتیں سنائے گئے. انہوں بخشا لیں گے, انہوں بخشا لیں گے, انہوں بخشا لیں گے. ارے بے وقوف گدھے, تو دیکھ کون کہہ رہا ہے کون بخشائیں گے؟ غوث پاک. چلو ویری گڈ, غوث پاک کو دیکھ. اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک رکعت قضا ہونے نہیں دیے. اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک تکبیر اولا چھوٹنے نہیں دیے. اپنی پوری زندگی میں غوث پاک ایک مرتبہ زبان سے ایسا جملہ ادا نہیں کرے جس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے. ان کی اخلاق, ان کا کردار, ان کی تعلیمات, ان کی نیکی, ان کا معاملات, ارے کچھ نہیں تو کچھ نہیں, ان کے جیسا تو بننے کی کوشش کر, یا ان کا غلام تو بن, یا ان کی تعلیمات پہ تو عمل کر. سب چھوڑ دیے, غوث پاک بخشا لیں گے. اور غوث پاک کو بدنام کر رہے, ظالم قوم بچا لیں گے بول رہا, اور باہر جا کے خود اتنے خطرناک کام کر رہا, شراب بھی پی رہا, جوا بھی کھیل رہا, بیوی کو بھی مار رہا, ماں باپ کو ستا رہا, بھائیوں کے جو ہے مال مار کے کھا جا رہا, یتیموں کا مال کھا جا رہا, سود کا مال کھا رہا, سود. آپ کے بیکانیر میں ہے نہیں ہے نہیں معلوم, مگر ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں. فائنانس میں چپ بولا, بیکانیر میں ہے نہیں ہے کہ بلکہ میرے کو معلوم ہے سب پوری دنیا کا مسلمان فائنانس پہ توجہ کیا ہوا ہے. اسی لیے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا, اللہ کا عذاب, اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا, اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس قوم کے اوپر, سود کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بولو؟ انٹرسٹ. بولو نا ذرا, بولو انٹرسٹ. فائنانس کی وجہ سے اس قوم پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے, اللہ کا عذاب آ رہا. رحمت کے دروازے بجو. سنو نوجوانوں غور سے, کاروبار کر رہے نوجوان, 50,000 روپے لے لیا کسی کن سے, بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ 60,000, 55,000. پوچھے کئی کو دیا؟ 5,000 بڑھ کے. انٹرسٹ ہے مولانا. فائنانس پہ لیا تھا پیسے, سود پہ لیا تھا پیسے. سنو مسلمانوں, دنیا میں سب سے بدترین درجے کا گناہ ہے زنا. کون ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ام الذنب بولتے اس کو, ام الذنب. تمام گناہوں کی اصل, تمام گناہوں کی جڑ, دنیا کا سب سے بدترین گناہ. اس کے اتنا بدترین گناہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنا جس قدر بدترین درجے کا گناہ ہے, ایک نوالا سود کا, فائنانس کا, انٹرسٹ کا کھا لینا
وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ. ایک مرتبہ سود کا نوالا کھانا, ایک نوالا, بس خالی ایک نوالا, 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر درجے کا گناہ ہے. آج تو ہمارے مسلمانوں کی ننگی حماقت, اتنی بے وقوفی حماقت آ گئی مسلمانوں کا نے, فائنانس پہ پیسے لا کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, فائنانس پہ پیسے لا کے اپنے بچوں کا ولیمہ کر رہے ہیں, انٹرسٹ پہ پیسے لا کے. اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی حماقت کیا ہے, وہ فائنانس کے پیسوں سے کھانا کھلا رہا, وہ کھانا مسجد کے امام صاحب کو بھی کھلا رہا, خطیب صاحب کو بھی کھلا رہا, نقشبندی صاحب کو بھی کھلا رہا, پیر صاحب کو بھی کھلا رہا. تم لوگ اصل مولویاں کھاؤ رہی حرام کا کھانا, تمہارے پیٹوں میں گیا تو تم لوگ ہمارے کو دین کی بات نہیں بتا سکتے, بلکہ ہمارے کو بھی کھلا دے رہا. اور ہم لوگ ابھی کیا بنایا عبد البشیر, بڑا حرام کے پیسوں کا کھانا ہے, حرام 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 حرام. سنو ہے مسلمانوں, مولانا لوگوں تو کھلا دیا, سب سے بڑا گنہگار ہو گیا. اب دوسرا کیا ہوا ظلم دیکھو, وہی حرام کے پیسوں کا کھانا اپنی بیٹی کو بھی کھلایا, دلہن کو, اپنے داماد کو بھی کھلایا, دولہے کو, دونوں مل کے کھائے. دلہن بھی وہ حرام کے پیسوں کا, سود کے پیسوں کا کھانا کھائی, دولہا بھی وہ سود کے پیسوں کا کھانا کھایا. دونوں گئے رات میں ملاقات کرے, اسی ملاقات سے حمل قائم ہوا. مادہ منویہ شوہر کے جسم سے نکلی, عورت کے جسم میں منتقل ہوئی. مادہ منویہ بنی کہاں سے, وہی نوالا جو رات میں سود کے پیسوں کا کھایا. حرام کے نوالے سے مادہ منویہ بنی, مرد کے اندر سے نکلی, عورت کے جسم میں منتقل ہوئی, حمل قائم ہوا, 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. 9 مہینے کے بعد تو اب وہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا, دنیا میں آنے کے بعد مولانا بنیں گا, علامہ بنیں گا, پیر صاحب بنیں گا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولیں گا. نہیں, انہیں ڈاکو بنتا, ڈاکو, گنجٹی بنتا, شرابی بنتا, چور بنتا, زانی بنتا, انہیں زانی زانی. اب تک باپ پیسے فائنانس پہ لیتا تھا, انہیں لینے والا نہیں بنتا, انہیں دینے والا بنتا, سب کو پیسے دیتا فائنانس پہ, کاروبار کرتا انہیں. ارے کئی کوئی اتنا خطرناک پیدا ہوا رہے, تو بولے تو میرا باپ یہی کھا کے میرے کو پیدا کرا سو ہے, یہ نہیں تو کیا میں للہیت کے کام کروں گا کیا. مسلمانوں, آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے, یہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے, یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ, اب یہ بچوں کو میں کیا بولوں, نماز پڑھو. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 20 سال 25 سال 24 سال 22 سال کے یہ بچوں کو میں آ کے مولانا نقشبندی صاحب, میرے بچوں نماز پڑھو, بیٹے نماز پڑھو, میرے بچوں نماز, کیا بولوں میں ان کو. جبکہ انہیں پیدا ہوئے جب سے اپنے باپ کو دیکھ رہا, 60 سال کا ہو گیا بڈھا, ابھی بھی مسجد کو جانے کو تیار نہیں ہے. 55 سال کا ہو گیا, نالائق, شوگر آ گئی, بی پی آ گیا, ہارٹ پہ حملے ہو رہے, کڈنی خراب ہو رہی, ڈائلسس کی باتیں چل رہی ہے اس کے ساتھ. بدبختہ ابھی بھی خدا کو سجدے کرنے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر جب ڈرا کے چھوڑ رہا ہے, کیا ہے جی تم گولی پابندی سے نہیں لے رہے, پابندی سے کھاؤ, ایسا کرو ویسا کرو, یہ کرو وہ کرو. ڈاکٹر ڈرا کے مردہ نکال رہا. کب رات میں چھٹی اٹھنے والی ہے تمہاری نہیں معلوم, کب تمہارا جو ہے جنازہ نکلنے والا ہے نہیں معلوم. پھر بھی باپ کا بیٹا مرنے کو تیار ہے, مگر اس خدا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. بعض تو نالائقوں کو, شیطانوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا, ہارٹ اٹیک ہوا, بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جا کے موت کو ایسا چھینکے پپو لے کے واپس آ گیا. 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا, 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا. اللہ کیا اللہ کو رحم آیا نہیں معلوم, بولے جان دے, چھوڑ دے اس کو, چھوڑ دے, تھوڑے دن رہ کے اندر چھوڑ دے. وینٹیلیٹر نکالے, آکسیجن پہ لائے, آکسیجن نکالے, پھر اس کے بعد جنرل وارڈ میں ڈالے. اس کے بعد پورا خاندان آ رہا, کیسے ہیں مامو جان؟ الحمدللہ. مامو جان کیسی؟ الحمدللہ. مامو جان طبیعت؟ الحمدللہ. مامو جان پھر ٹھیک ہو کے زبردست آ گئے گھر میں. بیٹا بھی کیا کرا, میرا باپ آ گیا بول کے صحت یابی کی دعوت رکھ دیا. لوگ مت
50,000 روپے خرچہ کرا، دعوت رکھا. اب تو بھی کم سے کم اللہ اللہ نہیں، اتنا شیطان ہے. ابھی بھی ریموٹ لے لے کے زی سینما، زی ٹی وی، کہاں مر گئی یہ قوم؟ کیوں اس کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ کا خوف اس قوم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں شیطانیت پہ اتر گئی یہ قوم؟ یاد رکھو مسلمانوں، اتنے اگر خطرناک بن جاؤ گے نا، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بیکار باتیں سب، کوئی پیر نہیں بچا سکتا. کوئی پیر آ کے ہم کو پکڑ لیا نا، انہیں کیا بچاتا؟ ہم لوگ اس کو بھی لے کے چل جاتے، چلو پیر صاحب تم بھی چلو بول کے. ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے، پیر صاحب کی نैاں ڈوب جائیں گی. کشتی کا کام کیا ہے؟ تیرانا، لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچانا. مگر اس میں 5 لوگ بیٹھے تو پہنچاتے. اس کی کیپیسٹی ہے 5 آدمی کی، 10 آدمی کی. اس کے اندر بیٹھ گئے 20 آدمی، کیا کرتی کشتی؟ خود بھی ڈوب جاتی لوگوں کے ساتھ. تو پیر صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا، روزے رکھانا، عبادت. انہیں مرید بننے جب سے ڈبل گناہ کر رہا. جب سے پیر صاحب کا دامن پکڑا اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا. اب کیا ہوتا؟ پورے مریدہ مل کے پیر صاحب کو دوزخ میں لے کے چلتے. اچھے دکھنے، چلو تم ساتھ میں بول کے. کوئی پیر نہیں بچائیں گا میرے بھائی. اللہ کا واسطہ آپ کو خود کو اپنا مقدر بدلنا پڑے گا، اپنے حالات بدلنا پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم لا یغیر بانفسهم ما یغیر ان اللہ لا یغیر بانفسهم. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ اس قوم کی حالت اور تقدیر نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے. آؤ میرے بھائی توبہ کرو، میرے بھائی توبہ کرو، چھوڑو یہ زندگی، چھوڑو میرے بھائی توبہ کرو. آؤ اللہ کی طرف وضو سے رہو، طہارت سے رہو، وضو سے رہو، نماز پڑھو، نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات کرو، ان سے محبت کی بات کرو، ان کو ہنساؤ، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حرام کا کاروبار مت کرو، حرام کی تجارت مت کرو. یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائی. مرنے کے بعد لوگ کس کے لیے حرام کا کما رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، اپنے بھائیوں کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے، اپنے گھر کے واسطے. مرنے کے بعد نہ گھر کام آئیں گا، مرنے کے بعد بیوی بھی کام میں نہیں آئیں گی، کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گی، بیوی کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گی. پھر بھی بھائی تو بھی قبرستان تک آتا، بیوی تو دروازے میں ٹھہر کے جا رہی جی اللہ حافظ بول کے لائٹ لے لیتی. قبرستان کو بھی نہیں آتی بیوی. بیوی کے واسطے مر رہے ہیں، میری بیوی کو سونا دلانا ہے، میری بیوی. ارے سونا دلا رہے ہولے، مگر حرام کاری کر کے سونا کہیں کو دلا رہا، گناہ کر کے سونا کہیں کو دلا رہا. بیوی بولے تو ایک بات یاد آ رہی، اچھی سناؤں؟ ہاں سناؤں؟ بیوی بولتے سناؤ بولتے تم لوگ پہلے ہو نا، عورتوں کے باتاں تم لوگ. ایک ریئل واقعہ، ریئل فیکٹ جو ہم لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو گئی، دونوں آپس میں محبت کرنے لگے. لڑکا جا کے گھر میں بولا اماں جان میں وہ بچی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. اماں بولے جوتے مارتی ہوں، وہ پٹی سے تو ہرگز شادی نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو گھر میں نہیں رہنا. بولے لڑکی جا کے اپنے ماں باپ کو بولی میں وہ بچے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں. ماں باپ قبول نہیں کرے، جوتے مارے. 3 دن بند کر کے رکھ دیے بچی کو اندر. چوتھے دن نکلی، بیگ لی، وہ بچے کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے گئی. دونوں مل کے بھاگ گئے، محلہ چھوڑ گئے. بچی کے خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، بچی اس کے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی. دونوں ایک دوسرے کے لیے محلہ چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، خوشیاں چھوڑ دیے، دعوتاں چھوڑ دیے. ذلیل اور رسوا ہو گئے. پورے محلے میں ٹام ٹام ہو رہے، بھاگ گئے کہتے دونوں، بھاگ گئے کہتے دونوں، بھاگ گئے کہتے دونوں. آخری ذلیل ہو گئے پورے محلے میں. گئے 6 مہینے زندگی گزارے، جتنے پیسے تھے کھا گئے.
دوسرے علاقے میں گئے, کھا گئے, اب پیسے ختم ہو گئے. اب کیا کرنا, گھر کو فون کرے, اماں میں معافی چاہتی ہوں اماں. اماں بولے چل مر جا تو, وہیں آنا ہی چاہے تو چل. انہیں بابا بولا بابا میں معافی چاہتا ہوں. بابا بولے دکھا تو تیرے کو ٹانگا توڑ دے تو نکل. بولے ایسا ہمارے ٹانگا توڑتے. بدماشی کو دونوں کیا کرے, آ کے وہی محلے میں جہاں پہ ماں باپ کا گھر ہے, کرائے سے گھر لے کے رہے دونوں مل کے, شرارتن کرائے سے گھر لے کے رہ رہے. انہیں ایک جگہ جاب ڈھونڈ لیا, وہ بچی جا کے ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب ڈھونڈ لی. دونوں مل کے کما کے لا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کرایہ پے کر رہے ہیں. 6 مہینے 8 مہینے 1 سال گزرا ایسی. اچانک لڑکی کو اسکول میں فون آیا کہ آپ کے ہسبینڈ آفس میں بیٹھے جاب کر رہے تھے, ہارٹ اٹیک آیا, انتقال ہو گیا. نوجوان بچہ چلے گا دنیا سے, رخصت ہو گیا. لڑکی روتے پلاتے وہاں سے بھاگی, جا کے دیکھی شوہر کو مرا ہوا ہے. ایمبولنس منگائی, باڈی دلائی. اب باپ کو کال کر رہی تو اس کا باپ بولا نہیں میرے گھر کو نہیں لانا, چل مرو جا کے تم لوگ آئیں. بولا تو پھر وہ لڑکے کے باپ کو فون کری تو لڑکے کا باپ بولا لے کے آؤ گھر کو. بولے تو لڑکے کے باپ کے گھر کو لے گئی لڑکے کی باڈی, نلائے دھلائے کفنائے گاڑ دیے. اب انہیں جا کے 1 دن گزاری میت کا, دوسرا دن گزاری, تیسرے دن فاتحہ زیارت کے کر لی, چوتھے دن لپسٹک لگا کے ٹیچنگ کو چلے گئی. پوری دنیا پریشان. اگے اماں تو بیوہ ہے, وہ پٹا تیرے خاطر اپنے اماں کو چھوڑا, بابا کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, دوستوں کو چھوڑا, ذلیل ہو گیا محلے میں. انہیں تیری خاطر سب کچھ کرا, انہیں مر گیا تو کم سے کم اس کا غم تو مانا. تو بولے مرنے والا مر گیا ہوں گا, میرے کو کھانا لا کے ڈالتا کیا, میرے کو تو کھانا ہونا نا, نوکری گئے تو کھانا آتا, بول کے نوکری کو چلے گئی. یہ ہے دنیا, یہ ہے دنیا کا اصلی چہرہ. دنیا اتنی چھ میرے بھائی, اتنی چھ دنیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کو بہت بڑا سمجھ رہے, ایسا ہے دنیا ایسی. دھوکے کی جگہ کا نام دنیا ہے, فتنے کی جگہ کا نام دنیا ہے, انتشار کی جگہ کا نام دنیا ہے, اختلاف کی جگہ کا نام دنیا ہے, ضلالت کی جگہ کا نام دنیا ہے, شرارت کی جگہ کا نام دنیا ہے. کئی لوگوں کو ہم دیکھے سامنے ماشاءاللہ, ارے بھائی وہ زبردست ہے بھائی, عبداللہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں, اور ماشاءاللہ ایسا 4 جنے کھڑے ہوئے اس کے سامنے, انہیں تعریف کر دیا عبداللہ بھائی, عبداللہ بھائی خوش ہو گئے, اچھی بات ہے بٹھے کل مل رہا ہوں میں, کل چائے پہ آ رہا ہوں, بلکہ عبداللہ بھائی گئے جاتے کہ انہیں ہی بول رہا. آخری بدماش ہے بھائی, نہیں نکلے ہوئے. ہاں جب سے تعریف کرا آپ بول رہا بدماش ہے, چور ہے, ڈاکو ہے. بولے ہمارا طریقہ ہی ایسا ہے. دنیا اتنی چھ میرے بھائی. اللہ کے واسطے ایسی بیکار لوگوں کے خاطر اس پروردگار کو مت بھولو میرے بھائی, جو رات ہوتے ہی نیند عطا کر دیتا ہے, صبح ہوتے ہی بیداری عطا کر دیتا ہے, شٹر اٹھاتے ہی کاروبار عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو آپ میں کئی لوگ ہیں جن کے گوشت کے کاروبار ہے, ترکاری کے کاروبار ہے, ہر اقسام کے کاروبار ہے. آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں, لے کے آ کے دکان میں لٹکا دے رہے ہیں. جانور پسند کر رہے ہیں آپ, لٹکا رہے ہیں آپ, مگر آپ لکھ کے لگائے وہاں پہ آج انہیں نہیں خریدیں گا, انہیں خریدیں گا, انہیں خریدیں گا, انہیں خریدیں گا. نہیں, کون آنے والا ہے آپ کو نہیں معلوم. آج کس کس کے گھر میں آپ کا گوشت جانے والا ہے آپ کو نہیں معلوم, مگر اللہ اتنا گراہک آپ کے پاس بھیج رہا, آپ کا لایا ہوا گوشت شام ہونے سے پہلے ختم ہو جا رہا. یہ گراہک کا بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولو نا جی, اور ذرا زور سے بولو. اللہ اللہ ہو کے آپ کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. روزانہ آپ جانور کاٹ رہے ہیں, روزانہ اللہ ختم کرا رہا. روزانہ آپ ترکاری لا رہے ہیں, اللہ روزانہ ختم کرا رہا. روزانہ آپ دیگ بھر کے بریانی ہوٹل میں پکا رہے ہیں, اللہ روزانہ ختم کرا رہا. ارے تمہاری دکان, تمہارا کاروبار, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارا گھر کا خیال اللہ رکھ رہا ہے. تو پھر اے بندے, تو دن میں 5 مرتبہ خدا کے سامنے آ کے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان
سبحان ربی الاعلی. تو اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر دے، اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر میرے بڑے بھائی. اللہ کے لیے جیو مسلمانوں، یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، یہ سب جھنجھٹاں جھمیلے، یہ دنیا سب بیکار ہے. اللہ کے لیے جیو، جیئیں گے انشاءاللہ.